بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک شام کا ایک یہودی ایس جو مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا، وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا تو لوگوں سے ملتا اور کہتا کہ اے لوگوں، قریب کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عرب و عجم کا حاکم ہوگا، مشرق و مغرب کا حاکم ہوگا۔ تو جو بھی اس کی نبوت کو پالے گا اور اس کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اپنے مقصد کو پالے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا، یعنی ناکام ہو جائے گا۔ تو جو بھی مکہ معظمہ میں بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کی تحقیق کرتا اور کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو جس رات عزت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس یہودی ایس کو پتہ چلا کہ آپ حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ آپ انتہائی معزز خاندان سے تھے اور پورے عرب کے سردار تھے۔ تو وہ ایس فوراً حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بچے کو دیکھنے کی فرمائش کرتا ہے۔ جب وہ یہودی حضرت عبد المطلب کے پوتے کو دیکھتا ہے تو کہتا کہ اے عبد المطلب، بے شک تو ہی اس کا باپ ہو سکتا ہے، اور تجھے مبارک ہو کہ جس لڑکے کا میں ذکر کرتا تھا، جس بچے کا میں ذکر کرتا تھا، وہ آج پیدا ہو چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے۔ اور جو اس یہودی نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ بے شک تو ہی اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عرب کے زمانے میں دادا کو بھی باپ ہی کہا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اس یہودی نے کہا کہ اس کی علامات یہ ہیں کہ یہ بچہ ابھی تکلیف میں ہے اور مسلسل یہ 3 دن تک تکلیف جاری رہے گی، بعد میں یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ اور اس یہودی نے کہا کہ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے تمام بت زمین پر ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اور اس یہودی نے جو یہ علامات بتائی، جو یہ پیشن گوئیاں کی، یہ تمام پیشن گوئیاں اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشن گوئیوں سے تمام معلومات اکٹھی کی تھی جو اس نے بتائی۔ اور اس ایس یہودی نے حضرت عبد المطلب سے درخواست کی کہ اے عبد المطلب، اس بچے کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا، وگرنہ لوگ اس سے زبردست حسد کریں گے، اور ایسا حسد کریں گے جو آج تک زمانے میں کسی نے کسی سے حسد نہ کیا ہوگا، اور اس کی زبردست مخالفت کریں گے جو آج تک کسی کی مخالفت نہ کی گئی ہوگی۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کے متعلق یہ معلومات، یہ باتیں سنی تو اس یہودی سے کہا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو ایس یہودی نے کہا کہ آپ کی عمر اگر طبعی ہوئی تو 70 سال سے زیادہ نہ ہوگی، آپ 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے۔ چنانچہ ایس یہودی کی باتیں درست ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجش ایک بت کی عبادت کرتے تھے۔ جس رات اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو یہ لوگ بھی بت کی عبادت کرنے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بت زمین پر اوندھے منہ پڑا ہے۔ انہیں یہ بات ناگوارا لگی، انہوں نے اس بت کو سیدھا کیا، وہ بت دوبارہ سے اوندھے منہ گر پڑا۔ انہوں نے پھر سیدھا کیا، وہ پھر اوندھے منہ گر پڑا، اور اس مرتبہ اس بت سے ایک آواز آئی کہ یہ خبر ہے ایک بچے کی پیدائش کی جو عرب و عجم کا حاکم ہوگا، مشرق و مغرب کا حاکم ہوگا۔ چنانچہ یہ بت سے نکلنے والی آواز کی وجہ سے حیرت زدہ رہ گئے، اور آپ کی پیدائش کے وقت ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروہ کا محل ہلنے لگا۔ محل ہلنے کی وجہ سے محل میں شگاف پڑ گئے۔ کسریٰ کا یہ محل مضبوط پتھروں اور چونے کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا،
محل میں شگاف پڑنے کی وجہ سے اس کے 14 کنگرے زمین پر آ پڑے۔ محل میں شگاف پڑنے کی وجہ سے پوری سلطنت میں اس واقعے کی وجہ سے خوف طاری ہو گیا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے آتش گدوں کی آگ جس کی وہ عبادت کرتے تھے بجھ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات ایک ہی وقت میں یہ آگ آنن فانن ٹھنڈی ہو گئی، جس کی وجہ سے آتش پرستوں نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ جب ایران کے شہنشاہ کسریٰ کو یہ معلومات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا اور اس نے اپنے محل سے متعلق اور فارس کے آتش گدوں کی آگ ٹھنڈی ہونے سے متعلق سوالات کیے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، البتہ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میرا ایک ماموں ہے جس کا نام ستی ہے، وہ آپ کے ان سوالات کا جواب دے سکتا ہے۔ تو کسریٰ نے کہا کہ جاؤ اور ان سوالات کے جواب لے کے آؤ۔ تو چنانچہ وہ کاہن اپنے ماموں کے پاس جاتا ہے اور ستی سے تمام واقعہ بیان کرتا ہے، جس کے جواب میں ستی کہتا ہے کہ ایک عصا والا نبی ظاہر ہو چکا ہے جو عرب و عجم کا حاکم ہوگا، مشرق و مغرب کا حاکم ہوگا۔ چنانچہ وہ کاہن کسریٰ کو آ کے اس کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب آپ کا عقیقہ کرتے ہیں اور آپ کا نام رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے کچھ لوگ چنانچہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا ہے تو اعتراض کرتے ہیں کہ اے عبد المطلب، یہ کیسا نام رکھا ہے جو نہ آپ کے باپ دادا میں ملتا ہے اور نہ آپ کے لوگوں میں سے ملتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام، اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ آج سے پہلے کسی نے محمد نام نہیں رکھا، اور میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں آپ کی تعریف کی جائے، آسمانوں میں اللہ رب العزت آپ کی تعریف کریں اور زمین والے لوگ آپ کی تعریف کریں، اور محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اور اس طرح آپ کو آپ کا دوسرا نام ملتا ہے احمد، جو آپ کی والدہ کی طرف سے ملتا ہے۔ احمد نام بھی آج سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے کسی نے نہ رکھا تھا، اور احمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ چنانچہ یہ دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش سے پہلے کسی نے نہ رکھے تھے، یعنی ان دونوں ناموں کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی۔ آپ اللہ کے رسول نے اپنی والدہ کا دودھ 9 دن تک پیا۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلا دودھ پیا، یعنی اپنی والدہ کے بعد جو آپ نے پہلا دودھ پیا ہے وہ پیا ہے حضرت صوبیہ کا۔ حضرت صوبیہ آپ کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ حضرت صوبیہ کو ابو لہب نے اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ ان دنوں حضرت صوبیہ کے گھر بھی بچہ پیدا ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے چند دن اللہ کے رسول کو دودھ پلایا۔ پہلا دودھ آپ نے اپنی والدہ کا پیا، دوسرا دودھ آپ نے حضرت صوبیہ کا پیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی، یعنی تیسری مرتبہ آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی ہیں۔ تو دوستو جاری ہے ابھی انشاءاللہ العزیز اس کا اگلا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔